اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کرو، اس کو اللہ کی جانب سے موقع سمجھ لو۔ فرمایا موت کے آنے سے پہلے زندگی کی قدر کرو۔ خدا کی قسم چیخے گا، چلائے گا، لیکن ملک الموت کہے گا کہ تیرا اجل وقت پورا ہے، تیرا وقت پورا ہے۔ تاریخ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پوچھے گیا رسول، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ملک الموت آ کر یہ بات کی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اے ملک الموت، کیا کبھی کسی کا روح لیتے ہوئے تمہیں ترس بھی آیا؟ اللہ رب العزت نے پوچھا، ملک الموت نے کہا یا اللہ 2 ایسے مواقع زندگی میں آئے کہ آپ کا حکم تھا ان کا روح لے لو، ان کی روح لیتے وقت میں تڑپا، رحم آیا ہے کہ اللہ کی اس میں کیا حکمت و مصلحت ہے، لیکن آپ کا حکم سے میں نے پورا کر لیا۔ اللہ نے فرمایا ایک کب؟ فرمایا اللہ ایک اس وقت جب ایک کشتی میں لوگ جا رہے تھے ایک مقام کی طرف، اور اس وقت کشتی پہ مسافر سوار تھے، رات کا اندھیرا تھا، کسی چٹان سے ٹکرایا اور ایک تختے پر ماں اپنے چھوٹا لخت جگر یا اسی وقت پیدائش ہوئی اسی تختے پر، یا 3-4 دن کا کوئی بچہ تھا، وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، تختے پر رواں دوان تھی، اور باقی مسافروں کا کچھ پتہ نہیں چلا، صبح کی روشنی میں ڈوب گئے، کہاں چلے گئے۔ یہ ایک ماں اپنی والدہ کے ساتھ جا رہی تھی، اور یا اللہ وہی چھوٹا معصوم بچہ وہی ماں کا ایک رزق اس کا ذریعہ تھا، اور تیرا حکم آیا ماں کی روح کو قبض کر کہ اللہ اس بچے کا کیا بنے گا، اس کا کھانے پینے کا کیا بنے گا، 3-4 دن کا بچہ ہے۔ یا اللہ اس وقت اس ماں کی روح لیتے وقت میں تڑپا، پھر پتہ نہیں چلا۔ اللہ نے فرمایا پھر تجھے علم ہوا کہ وہ بچہ زندہ رہا یا مر گیا؟ یا اللہ کچھ پتہ نہیں چلا۔ کہا جبرائیل ہر کام میں میری حکمت و مصلحت ہے۔ اس بچے کو کنارے پر میں نے لگایا، دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ جبرائیل الصلوۃ والسلام کو کہا اس کا رزق کا بندوبست کرو۔ روزانہ جبرائیل جا کر ایک ہاتھ سے دودھ، ایک انگلی سے دودھ، ایک انگلی سے شہد اس کو دیتا رہا، حتیٰ کہ وہ بچہ جوان ہو گیا۔ اور جب وہ بچہ جوان ہوا تو اللہ کے مقابلے پر آیا، وقت کا شداد بن گیا، شداد، یہی شداد تھا، یہی شداد۔ اللہ رب العزت نے ایک عجیب، ہمارے عربی کے کچھ مقالات ہے، اس میں ایک عجیب شعر لکھا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں رابعہ میں پڑھ رہا تھا بنوری ٹاؤن میں، ایک شعر سامنے آیا، استاد نے ہمیں چیلنج دیا، سبحان اللہ، یہ 75-76 کی بات ہے، بہت پرانی بات ہو گئی۔ عربی ادب کی کتاب تھی، اس میں کفار شعراء کے وقت کلام تھا، بڑے بڑے، صرف عربی سکھانے کے لیے تھا۔ اس میں یہ عربی ادب کا کوئی کتاب تھی، اس وقت نام ذہن سے نکل گیا، رابعہ میں پڑھایا جاتا تھا۔ تو یہ میرے استاد سے مولانا حبیب اللہ مختار، اللہ پاک غریق رحمت کرے، ظالموں نے شہید کیا کراچی کے مندر، یہ مندر ہے کیا ہے وہ چوک، مندر آتی کے اسی چوک پر ظالموں نے جو 3-5 علماء شہید کیے تھے، اس میں مولانا حبیب اللہ مختار بھی شہید کر دیے گئے تھے۔ یہ اس وقت ہمیں پڑھا رہا تھا، بڑا خوبصورت انداز تھا۔ اس نے ہم سب کو مخاطب کر کے کہا، اچھا ایک چیلنج ہے اس عربی کے شعر سامنے، اس شعر کو سمجھنے کی کوشش کر کے مجھے ذرا بتاؤ۔ فَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ جِبْرِيلُ كَافِرُ وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلُ۔ یا اللہ، ہم اس کو بار بار پڑھ رہے تھے، ترجمہ بھی سمجھ میں آ رہا تھا۔ ہم نے کہا استاد سمجھ میں شعر بھی آ گیا، سمجھ میں ترجمہ بھی آ گیا،
لیکن اگر ہم ترجمہ کرتے ہیں تو کفر میں داخل ہوتے ہیں. کتنا مشکل شعر ہے استاد. فرمایا نہیں، بڑا تاریخ کا ایک زبردست واقعہ ہے، اس کو ذرا سمجھ لو. فموسى الذي رباه جبریل کافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل. اس میں ایک بہت بڑا پیغام ہے، سمجھنے کی کوشش کرو. اسی واقعے کے نزدیک نزدیک یہ واقعہ بھی ہے. ہم نے بہت سوچا، ایک طالب علم کی سمجھ میں بھی بات نہیں. استاد سے کہا ہم بالکل ہار گئے استاد، بات تو سمجھ میں آ رہی ہے لیکن ہم کفر میں چلے جائیں گے، اتنا ڈر محسوس ہو رہا ہے. استاد نے کہا کہ ایک وقت تھا کہ جب فرعون کو اطلاع ہوئی کہ ایک موسیٰ آنے والا ہے، تیری حکومت کی غرقابی کا سبب بنے گا، تباہی کا. فرعون نے اس کی آمد کو روکنے کے لیے جو ہے انتظام کیا، بچوں کو کاٹنا، 70,000 بچوں کو کاٹا گیا، اتنا ظالم تھا. پھر لوگوں نے آ کر کہا کہ قبطیوں نے آ کر، قوم والوں نے، اے فرعون اگر سلسلہ چلتا رہا ہمیں خدمت گزار بنی اسرائیل میں سے کچھ نہیں ملے گا. اس کے لڑکے قتل ہو گئے، لڑکیاں ہم چھوڑ گئے ہیں. کہا کہ ٹھیک ہے 1 سال ذبح کرو، 1 سال چھوڑ دو. موسیٰ علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے اس سال بچوں کو قتل کرنے کا حکم تھا. ہارون علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے وہ سال وقفے کا تھا. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام امتحان سے بچ گیا تھا، اور ہارون علیہ السلام امتحان سے بچ گیا تھا، وہ وقفے کا سال تھا. اور موسیٰ علیہ السلام جس وقت پیدا ہوئے وہ سختی کا سال تھا. بہرحال والدہ نے اس کو بھی جنم دیا اور جا کر والدہ اس کو دودھ پلاتی رہی. بس کچھ بھی ابھی اس سے باہر ہو گیا تو فرعون کی خبردار ہو جائے. اللہ پاک نے دل میں ڈالا، اس نے ایک صندوق نما کشتی بنائی، اس میں بیٹے کو اس میں ڈالا، بحر دریا نیل کے حوالے کیا. چلتے چلتے فرعون کے مال کی طرف چلا گیا. آسیہ اور فرعون جو آسیہ اس کی بیوی تھی، اس نے آتے ہوئے دیکھا کہ صندوق، کہا کہ صندوق کو ہاتھ ڈالتے ہو. فرعون نے کہا کہ میں ہاتھ ڈالتا ہوں. فرعون نے جب ہاتھ ڈالا صندوق اس سے دور چلا گیا. آسیہ نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو ذرا، میں ہاتھ ڈالتی ہوں. ایک عورت تھی، جیسے آسیہ نے ہاتھ ڈالا صندوق خود بخود اس کے قریب آیا. جب اس کو کھولا، اللہ یہ تو بچہ ہے. اب فرعون ڈر گیا، وہی تو نہیں ہے کہیں میری حکومت کی تباہی کا باعث بنے. تھا وہی بچہ تھا. جب اٹھایا تو آسیہ نے کہا کہ زندگی میں تیرے نام نہیں، اور کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، اس کو پال کر جوان کر دے، تیرے نام لے وہ تو کوئی ہوگا. کہا ایسا نہ ہو یہ میری حکومت کی زوال کی باعث بنے. کہا نہیں یہ تیری حکومت کی زوال کے باعث نہیں بنے گا. یہ فرعون نے گود میں اٹھایا، بچہ تو دودھ پینے والا. اس وقت کفار کی بھی بڑی بڑی داڑھی ہوتی. کہتا فرعون کتنی داڑھی تھی. اس نے داڑھی میں جو ہاتھ ڈالا کھینچا. فرعون نے گھبرا کر آسیہ کے ہاتھوں میں دیا کہ اسے خطرہ ہے اس بچے سے، یہ وہی بچہ ہے. ابھی اس عمر میں اس کو کیسے پتہ چلا کہ میں فرعون ہوں؟ اس نے میری داڑھی کے بال کھینچے اور نکالے. نہیں اس کو ماریں گے. آسیہ نے کہا بچہ ہے معصوم، دودھ پیتا، اس کو کیا پتا. اللہ کے شان تفصیل میں نہیں جاتا، بڑا عجیب واقعہ ہے. اللہ نے دودھ کا بندوبست کر لیا، کیسے سب کا دودھ. فحرمنا علیہ المراضع، ہم نے، یہ سورہ قصص میں، ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر تمام دودھ پلانے والی مائیں حرام کر دی، اس لیے کہ ہم نے اس کی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ اے موسیٰ کہ ماں فکر نہ کرنا، ہم تیری بچے کو تیری گود میں واپس لوٹائیں گے. بچے کو ابھی پانی کے حوالے کر دینا. چونکہ وعدہ ہوا تھا اس لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام بچپن میں جس عورت کی دودھ کو ہاتھ لگائے ایسا منہ پھیر دے، یہ نہیں پینے. حیران ہو گئے. آخر کار یہ بھی ایک لمبا واقعہ ہے کس طریقے سے وہاں پہنچے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے اس نے کہا میں کسی کے محل میں جا کر دودھ دے. پھر اللہ پاک نے خودداری بھی ایسی دے دی. کہا گھر میں بچہ لانا ہے تو یہاں لاؤ. وہ بچہ اسی عورت کا اللہ نے اسی کی گود میں واپس پہنچا دیا. اور تربیت موسیٰ کرے، باقاعدہ تنخواہ بھی مقرر ہو گیا، ہم تمہیں خوب نوازیں گے. اچھا اسی سال ایک اور بچہ پیدا ہوا. وہ جب وہ بھی اس کو دریا کے کنارے ماں نے جنم دیا. جب چلی گئی
وہ ماں انتقال کرے ہوئی، اب یہ بچہ تنہا پڑا ہے۔ اللہ کی شان، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ جائیے اس بچی کی تربیت یعنی آپ جا کر کے کرے۔ تو موسیٰ، یہ بچہ موسیٰ یعنی جس کی تربیت جبرائیل علیہ السلام، یہ بھی اسی انداز سے، جس انداز سے بچے کی تربیت کی، شہادت، یہ بھی بڑا ہو گیا۔ اچھا اب یہاں یہ کون تھا؟ اور دونوں کا نام اللہ کی شان موسیٰ پڑ گیا، یہ بھی موسیٰ ہے وہ بھی موسیٰ ہے۔ فموسیٰ الذی رباہ جبریل کافر، وہ موسیٰ جس کی تربیت، یہاں رب کے معنی تربیت کے ہیں، فموسیٰ الذی رباہ، وہ موسیٰ جس کی تربیت جبریل علیہ السلام نے کی، کافر، وہ نہ صرف کافر ہوا بلکہ کافروں کا سرغنہ ہو گیا۔ اللہ کی شان۔ فموسیٰ الذی رباہ فرعون مرسل، وہ موسیٰ جس کی تربیت فرعون نے کی وہ وقت کا پیغمبر بن گیا۔ اللہ کی شان ہے، ایک جو ہے کافروں کا سرغنہ جس کی تربیت جبرائیل علیہ السلام سے کرایا گیا، اور ایک نبیوں کا عظیم رہنما جس کی تربیت فرعون نے کی۔ تو یہاں بھی یہی صورتحال تھا۔ وہ پھر وہ موسیٰ سامری، وہ نہیں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو ساحر بن گیا تھا، سامری کے نام سے، جس کے نام واقعہ قرآن 16 سپارے میں پورا اس سامری کا ذکر ہے۔ یہی موسیٰ ہے، نام اس کا اصل میں موسیٰ ہے۔ اسی کی تربیت جبرائیل علیہ السلام نے کی، کیا بن گیا۔ اللہ کی شان ہے۔ یہاں بھی اس بچے کی تربیت جو اسلام علیہ السلام نے کی، یہ وقت کا شداد بن گیا۔ کہ دوسرے بچے کو جس پر تجھے ترس ہے کہ یا اللہ وہ شداد جس نے جنت بنایا تھا، ایک اینٹ سونے کا ایک اینٹ چاندی کا، جس میں جنت کی جتنی صفات تھے وہاں اس نے کوشش کے رکھ دیے، کہا کہ جس دن تیار ہوگا مجھے کہو میں اس دن داخل ہوں گا۔ اے اللہ جس وقت جنت اس کا تیار ہوا، تیرا حکم آیا کہ ملک الموت جس وقت اس کا ایک قدم جنت کے اندر ہو ایک باہر ہو، روح لے لینا۔ یا اللہ اس وقت میں پہنچا، اس کا گھوڑے پر سوار تھا، شاہانہ انداز میں چل رہا تھا، اور اس وقت گھوڑے کا قدم گھوڑے سے اترا، تو جیسے اترا اس کے قدم ایک اندر میں نے روک دیا، کہا کون ہو تم؟ میں نے کہا ملک الموت ہو۔ کہا جھوٹ مت بولو، کون ہو تم؟ اس ٹائم ہٹ جاؤ۔ کہا میں نے کہا ملک الموت ہو، تیرا روح قبض کرنے کے لیے آیا ہو۔ کہا ہٹ جاؤ، اس وقت میں نے اپنی جنت کو دیکھنا ہے۔ کہا دیکھنے کا حکم اللہ نے فرمایا ختم ہو گیا ہے، بننے کی حد تک تھا، دیکھنے کی حد تک نہیں ہے۔ یا اللہ اس وقت اس شداد کا ایک قدم اس کی جنت کے اندر تھا، ایک باہر تھا، تیرا حکم تو روح لے لو۔ میں نے روح لے لیا، اسی دروازے پر گر گیا وہ۔ یا اللہ دل میں آیا کاش یہ اپنی جنت تو دیکھ لیتا۔ بڑی محنت اور مشقت اور پتہ نہیں کتنے ارمانوں سے بنایا تھا، کیا کیا اس کی دل میں باتیں تھی۔ یا اللہ تیرا حکم تھا کہ روح لے لو۔ اس وقت دل میں آیا کہ کاش، ترس آیا اس شداد پر کہ روح قبض کرنے کا حکم تھا، کم از کم ایک نظر اپنی جنت کو دیکھ لیتا۔ یا اللہ اس وقت بڑا ترس آیا۔ اللہ نے کہا ملک الموت یہ دونوں بندے ایک ہی تھے، وہ جو کشتی کے تختے پر سوار تھا وہ یہی تھا جو آگے تھا۔ اللہ نے ایسی تربیت کی لیکن کیا بن گیا۔ اب یہ عجیب اللہ کی دنیا ہے، عجیب لوگ دنیا سے، اللہ کی اس زندگی سے کیسے کیسے فائدے اٹھاتے ہیں، کیسے یعنی اللہ کی رضا کے کام کر کے اللہ کو راضی کرتے، ناراض کر کے ایسے ہی چلے جاتے۔ اس لیے حضور نے فرمایا اپنی زندگی کی قدر کرو موت کے آنے سے پہلے۔ چیخا تھا شداد، بہت چیخا تھا، ملک الموت نے ایک بھی منٹ، ایک سیکنڈ نہیں دیا، اللہ کا حکم پورا ہو چکا ہے۔